بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلائی نیوز کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ دنیا کی معلومات سے آپ باخبر رہ سکیں۔ آئے بڑھتے ہیں خبروں کی جانب۔ سابق وزیراعظم و پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے حکومت کو مشروط مذاکرات کی پیشکش کر دی۔ لاہور میں پنجاب کی پارلیمانی پارٹی اجلاس سے خطاب میں عمران خان کا کہنا تھا کہ ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ ہم ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں، ترسیلات زر کرنا شروع ہو گیا ہے۔ ہمارے دور میں قرضے واپس نہ کرنے کا خطرہ 5% تھا، اب 100% ہو گیا ہے۔ سرمایہ کاروں کو ان کے اوپر اعتماد نہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹیکس کلیکشن گرنا شروع ہو گئی ہے۔ فیصل آباد میں ٹیکسٹائل انڈسٹری کو مزدور نہیں مل رہے تھے، ہمارے دور میں 6% اکانومی گرو کر رہی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ انتخابات کی طرف نہیں جائیں گے تو ملک میں استحکام نہیں آئے گا۔ اسمبلیوں کی تحلیل کے فیصلے کے پیچھے پاکستان ہے۔ پنجاب اور کے پی اسمبلیاں توڑتے ہیں تو 66% پاکستان میں الیکشن ہوگا۔ حکومت کو مشروط مذاکرات کی پیشکش کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ یہ ہمارے ساتھ بیٹھیں، بات کریں اور عام انتخابات کی تاریخ دیں یا پھر ہم اسمبلیاں توڑ دیں گے۔ آپ کو موقع دے سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہمیں بتائیں کیا آپ چاہتے ہیں 66% پاکستان میں الیکشن ہو اور آپ مرکز میں بیٹھے رہیں۔ ہم نے بڑی کوشش کی، یہ الیکشن کا نام نہیں لیتے، یہ الیکشن سے ڈرے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن میں انہیں پٹ جانا ہے، معیشت میں تباہی کی طرف جا رہی ہے، یہ کیسے نکالیں گے؟ ہمیں آصف علی زرداری نے کہا کہ عمران خان کو نااہل کرو اور جیل میں ڈالو۔ اسمبلیوں میں بیٹھ کر ان لوگوں نے اپنے کیسز ختم کرا لیے ہیں۔ سعودی عرب نے اسٹیٹ بینک کے پاس موجودہ ڈپازٹ کا دورانیہ بڑھا دیا۔ مرکزی بینک کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق سعودی عرب نے اسٹیٹ بینک کے پاس $3 ارب ڈپازٹ کا دورانیہ بڑھا دیا ہے۔ اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ ڈپازٹس کا دورانیہ بڑھانا سعودی عرب کا پاکستان کی معاونت کا تسلسل ہے۔ ڈپازٹ سے پاکستان کے زر مبادلہ ذخائر بڑھیں گے، بیرونی ادائیگیوں کو توازن دینے اور پائیدار معاشی ترقی کا موقع دیں گے۔ سعودی عرب ڈیولپمنٹ فنڈ کا کہنا ہے کہ فنڈ کی مدت میں توسیع شہزادہ محمد بن سلمان کی ہدایت پر کی گئی، جو پاکستان کی معیشت کو سہارا دینے کے لیے ہے۔ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ رمیز راجہ کا کہنا ہے کہ انگلینڈ والے ٹیسٹ کے لیے T20 کے کھلاڑی لے کر آئے ہیں، پاکستان کو بھی سوچنا پڑے گا۔ چیئرمین پی سی بی رمیز راجہ نے پنڈی اسٹیڈیم کی بے جان وکٹ پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم پچ بنانے میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ پنڈی اسٹیڈیم کی پچ بہتر ہونی چاہیے تھی کیونکہ پچ شیرک ہوتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بغیر گھاس والی پچوں پر بھی باؤنس ہوتا ہے۔ سیزن میں اچھی پچیں بنائیں گے اور کھلاڑیوں کو نیوزی لینڈ میں بھی یہی پچیں ملیں گی۔ ایشیا کپ کی میزبانی کے حوالے سے چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ نے کہا کہ ایشیا کپ کی میزبانی پاکستان کو ملی ہے۔ بھارت نے کہا کہ پاکستان نہیں جانا، لیکن ایشیا کپ نیوٹرل وینٹوں پر نہیں جا سکتا۔ ایشیا کپ ہمارا ہے، ایشیا کپ پاکستان سے باہر نہیں جا سکتا۔ حکومت نے ڈاکٹر اسد مجید کو سیکرٹری خارجہ مقرر کر دیا۔ ڈاکٹر اسد مجید کو سیکرٹری خارجہ مقرر کیے جانے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر اسد مجید کا تعلق فارن سروس پاکستان سے ہے اور وہ گریڈ 22 کے افسر ہیں۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ڈاکٹر اسد مجید اس وقت بیلجیم میں پاکستانی سفارت خانے میں ذمہ داریاں انجام دے رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے سابق رہنما فیصل واڈا کا کہنا ہے کہ پنجاب حکومت ٹوٹتی نظر آ رہی ہے اور نہ کے پی حکومت، نظام ایسے ہی چلتا رہے گا۔ ٹویٹر پر جاری بیان میں فیصل واڈا نے عمران خان کا نام لیے بغیر کہا کہ سر آپ کے حکم خواہش کے مطابق نہ تو پنجاب حکومت ٹوٹتی نظر آ رہی ہے، نہ کے پی حکومت، نظام ایسے ہی چلتا رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ سر بند گلی سے نکلیں، ٹیبل پر بیٹھیں اور سسٹم میں رہتے ہوئے اس نظام کو بدلیں۔ منفی سیاست جو آپ کے ارد گرد سانپ کر رہے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں، یہ سانپ پہلے ہی لے ڈوبے ہیں۔
مسلم لیگ نون نے فوری طور پر وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کے خلاف تحریک عدم اعتماد نہ لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ مسلم لیگ نون کے صدر وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت پارٹی رہنماؤں کا ہنگامی اجلاس ہوا، جس میں رانا ثناء اللہ اعظم نذیر خواجہ سعد حمزہ شہباز سینئر رہنما، وزیر اعظم کے معاون خصوصی اور ارکان پنجاب اسمبلی شریک ہوئے۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں پنجاب اسمبلی کی ممکنہ تحلیل روکنے کے معاملے پر مشاورت ہوئی اور فیصلہ کیا گیا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف ابھی وقتی طور پر عدم اعتماد کی تحریک بھی نہیں پیش کی جائے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے گورنر پنجاب کی طرف سے ابھی سمری نہیں بھجوائی جائے گی۔